حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ ابن عمر، اپنے اندر 4 خصلتیں پیدا کرو، 4 خوبیاں پیدا کرو، اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو تو یہ 4 خصلتیں آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک ہے حفاظت کی، امانت کی حفاظت، جو امانت آپ کو مل جائے اس کی حفاظت کرے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کوئی چیز دی، مال دی وغیرہ کہ اس کا خیال رکھے، تو یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ یا کسی نے آپ کو ایک راز کی بات بتائی تو وہ اب آپ کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ایک ہی خصلت۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ سچ بولنا، ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ اور تیسری خصلت یہ ہے حسن اخلاق، اخلاق اچھا کرنا کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ حلال کھانا، حرام سے خود کو بچا کے رکھنا۔ یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ میں یہ موجود ہو تو پھر باقی کسی بھی خصلت کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ تو حلال کھانا یہ ایک عظیم نیکی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، تاکہ میری ہر دعا اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی قبول فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ اے سعد ابن ابی وقاص، آپ اپنا کھانا پینا، لباس، سب کچھ حلال کھایا کرے، حلال پیا کرے، حلال پہنا کرے، تکن مستجاب الدعوات، آپ خود بخود مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اے سعد ابن ابی وقاص، اگر کوئی مسلمان ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اس ایک حرام کی لقمے کی وجہ سے 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت اللہ جل شانہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہے، وہ فرماتی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو وعظ فرما رہی تھی، تو وعظ میں رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ میرے پاس اپنے مقدمے اور جھگڑے پیش کرتے ہو فیصلے کے لیے کہ تاکہ میں آپ کے درمیان فیصلہ کروں، تو یاد رکھیے گا کہ میں تو آپ کا فیصلہ آپ کی دلیل کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ بس جس کی دلیل صحیح ہے اور مضبوط ہے، مثال کے طور پر 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے ایک چیز پر، تو آپ جس نے دعویٰ کیا ہے اس سے آپ گواہ طلب کریں گے، اور دوسری پر قسم ہے، اگر پہلے دعویٰ کرنے والا گواہ پیش نہ کرے تو دوسرے پر پھر قسم ہے۔ تو رسول اللہ مبارک فرماتے کہ آپ جب میرے پاس مقدمہ پیش کرتے ہیں تو یہ میں آپ کی دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں۔ اب آپ میں سے اگر کسی کا حق نہیں ہے مثال کے طور پر، اور وہ اچھی دلائل جو ہے پیش کرے، تو میں اس کی دلائل کی بنا پر اگر فیصلہ کروں تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو گئی، یہ چیز اس کا نہیں ہے، لیکن اس نے دلائل اور بات جو ہے، وہ بعض لوگوں کو بات بنانا آتا ہے نا، تو اس نے اگر صحیح ایسی طریقے سے بات بنائی جو مجھ کو مطمئن کر سکے، تو پھر اگر میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے میں نے اس کے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ تو اللہ جل شانہ اس آیت کریمہ میں حرام سے بچنے کے بارے میں بیان فرما رہے، وَلَا